السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ کہ مجان الادب ہے، عبارت ہے اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدر فیہا الخطا والصواب فخالف ہوا کا فإن الہوى یقود النفوس الی ما یعاب۔ اذا کا معنی ہے جب، اور تحیرہ یا تحیرو باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حیرت میں ہونا۔ فی حالت کسی حالت میں، ولم تدری درا یدری کا معنی ہوتا ہے جاننا، اسباب ضرابہ یضربو۔ الخطا کا معنی ہوتا ہے یہاں پر برائی، اور الصواب کا معنی درستی۔ اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدری فیہا الخطا والصواب، جب تو کسی حالت میں حیرت میں پڑ جائے، جب تو کسی حالت میں حیرت میں پڑ جائے، ولم تدری فیہا الخطا والصواب، اور تو اس میں درستی اور خطا کو، اچھائی اور برائی کو نہ جان سکے، فخالف ہوا کا، تو اپنے ہوا یعنی نفس کی، اپنی خواہشوں کی مخالفت کر، اپنی خواہشوں کی مخالفت کر۔ فإن الہویٰ یقود النفوس الی ما یعاب، اس لیے کہ ہوا یعنی خواہش نفوس کو اس کی طرف لے جاتی ہے جسے عیب لگایا جاتا ہے۔ تو خالف جو ہے یہ فعل امر ہے، خالفہ یخالف باب مفاعلت سے ترکیب ہوگی۔ اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، ما زائدہ ہوگا۔ تحیرتا، یہ تحیرتا باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل۔ فی حرف جار حالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تحیرتا فعل کا، اور یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ولم تدری فیہ الخطا والصواب، واو حرف عطف ہے، لم تدری یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، جس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ فی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی تدری فعل کے۔ الخطا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الصواب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوگا تدری فعل کا۔ لم تدری فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف، یہ اذا کو ہم نے متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم بنایا تھا، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا شرط۔ اور فخالف ہوا کا فإن الہویٰ یقود النفوس الی ما یعاب، یہ جزا ہے اس کی، فا جزائیہ ہے، خالف یہ فعل امر ہے، اس میں انتا کی صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ ہوا کا یہ ہوا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، لہذا ہوا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا خالف فعل کا۔ خالف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا ہو گئی۔ اذا ما تحیرت فی حالت کی شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ اور فإن الہویٰ یقود النفوس الی ما یعاب، اس کا عطف ہو جائے گا خالف ہوا کا پر، تو فا کو حرف عطف بنا لیں، یا تو فا کو برائے یا علت کے طور پر یہاں ذکر کیا جائے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، الہوا انا کا اسم بمعنی خواہش، یقود قادہ یقود کا معنی ہوتا ہے لے جانا، رہنمائی کرنا، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور النفوسہ یہ مفعول بھی ہے، الی حرف جار ما اسم موصول، اور یعاب یہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اس میں یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ موصول صلہ سے مل کر
اور جو ہے اس کے بعد یہ الا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یہ یقود فعل کے، یقود فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اذا ما تحیرت فی حالت، جب تو کسی حالت میں حیرت میں پڑ جائے، ولم تدری فیہ الخطا والصواب، اور اس میں درستی اور خطا یعنی اچھائی اور برائی کو نہ جان سکے، فخالف ہوا کا، تو اپنے نفس کی مخالفت کر، اس لیے کہ نفس، اس لیے کہ خواہش نفوس کو، جانوں کو اس کی طرف لے جاتی ہیں جسے عیب لگایا جاتا ہے، یعنی عیب والی چیزوں کی طرف خواہشات لے کر جاتی ہیں نفس کو۔ حکیہ ان رجلا حاسب نفسہ فحاسب عمرہ فاذا هو 60 عاما فحاسب ایامها فاذا هو 21,000 يوم و900 يوم فصاح یا ویلاه اذا كان لي كل يوم ذنب فكيف القى الله بهذا العدد منها فخر مغشيا عليه فلما افاق اعاد على نفسه ذلك وقال فكيف بمن له في كل يوم 10,000 ذنب فخر مغشيا عليه فحركوه فاذا هو قد مات۔ پہلے ترجمہ پھر ترکیب۔ حکیہ کا معنی ہوتا بیان کیا گیا، حکیہ بیان کیا گیا ہے، انا رجلا حاسبہ نفسہ کہ ایک شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، حاسبہ یحاسبو، محاسبہ باب مفاعلت سے ہے، بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، فحاسب عمرہ تو اس نے اپنی عمر کو گنا، اپنی عمر کا حساب لگایا، عمر کو گنا، فاذا ہوا 60 عاما تو ناگاہ وہ 60 سال کا تھا، 60 کا معنی 60، عامن کا معنی سال، فاذا کا معنی ناگاہ، تو ناگاہ وہ 60 سال کا تھا، فحاسب ایامہا تو اس نے اپنے دنوں کو گنا، ایام یوم کی جمع ہے، فحاسب ایامہا تو اس نے اپنے دنوں کا حساب لگایا، دنوں کو گنا، فاذا ہوا 21,000 یوم و900 یوم تو ناگاہ وہ 21,900 دن کا تھا، تو ناگاہ وہ 21,000 دن اور 900 دن کا تھا، مطلب کیا؟ تو ناگاہ وہ 21,900 دن کا تھا، 21,000 یوم کا معنی ہے 21,000 دن، و900 یومن کا معنی ہوتا 900 دن، تو ناگاہ وہ 21,900 دن کا تھا، فصاحا تو وہ چلایا، چیخا، یا ویلا ہے ہلاکت، ہے میری بربادی، اذا کان لی کل یوم ذنب جب میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہے، جب میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہو، اذا کا معنی جب، کانا کا معنی ایک یہاں کانا سوارا کے معنی میں، لی کا معنی میرے لیے، کل یومن کا معنی ہر دن، ذنبن کا معنی گناہ، جب میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہے، فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا تو کیسے میں گناہوں کی ان تعداد کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، فکیف القی اللہ بہذا العدد منہا تو کیسے میں اللہ عز و جل سے گناہوں کی ان تعداد کے ساتھ ملوں گا، فخر مغشیا علیہ، خرا یخرو کا معنی تھا گر پڑنا، فخرا تو وہ گر پڑا، مغشیا علیہ اس حال میں کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس حال میں کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، فلما افاقا تو جب اسے ہوش آیا، اعاد علی نفسہ ذالک تو وہی بات اس نے اپنے آپ پر دہرائی، اعادہ کا معنی ہوتا پلٹانا، دہرانا، علی کا معنی پر، نفسی کا معنی اپنے آپ پر، ذالکہ کا معنی اس، یعنی اسی بات کو، وہی بات پھر اس نے کہی، تو اس نے اپنے نفس پر وہی بات پلٹائی، وقالا اور اس نے کہا، فکیف بمن لہ فی کل یوم 10,000 ذنب تو کیا حال ہوگا اس شخص کا، فکیف تو کیا حال ہوگا، بمن لہ فی کل یوم جس کے لیے ہر دن 10,000 گناہ ہوں، تو کیا حال ہوگا اس کا جس کے لیے ہر دن 10,000 گناہ ہوں، فخر مغشیا علیہ
تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مطلب کیا، تو وہ گرا اس حال میں کہ اس پر غشی طاری تھی، تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فحرکوہ، تو لوگوں نے اسے حرکت دی، فاذا ہوا قد ماتا، تو ناگاہ وہ مر گیا تھا، مر چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے سماعت فرمایا، بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا تو اس نے اپنی عمر کو گنا تو ناگاہ وہ 60 سال کا تھا۔ تو اس نے اپنے دنوں کو شمار کیا تو ناگاہ وہ 21,900 دن کا تھا۔ تو وہ چلایا، ہائے میری بربادی، جب میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہے تو کیسے میں ان گناہوں کی تعداد کے ساتھ اللہ سے ملوں گا۔ تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، تو جب وہ اسے ہوش آیا تو اس نے وہی بات اپنے نفس پر دوبارہ دہرائی اور کہا کہ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے ہر دن 10,000 گناہ ہوں۔ تو وہ بے ہوش ہو کر گرا تو لوگوں نے اسے حرکت دی تو مر چکا تھا۔ ترکیب ہوگی، ہم اشارہ کر کے گزریں گے۔ حکیہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب اس کو نائب فاعل چاہیے تو مکمل یہ پوری عبارت اس کا نائب فاعل ہے۔ ان رجلا حاسب نفسہ، ان حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، رجلا اس کا اسم اسی وجہ سے منصوب ہے۔ حاسبہ یحاسب محاسبت باب مفاعلت سے ہے۔ حاسبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، نفسہ مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، لہذا نفسہ مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا حاسبہ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد فحاسب عمرہ آ رہا ہے۔ فا حرف عطف، حاسبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل عمر مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوگا حاسبہ فعل کا، حاسبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول ہو گیا اسی حاسبہ نفسہ کا۔ فاذا ہوگا 60 عاما، فا حرفیات اذا یہ مفاجات کے لیے ہے، اس کو کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور ہوگا یہ بن گیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، 60 ممیز عامن منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، اس کے بعد جو آ رہا فاذا ہوگا 21,000 یوم و900 یوم، یہاں سے تو، اور فحاسب ایہامہا، فا حرفیات حاسبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے رجلن، ایامہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا یہ اسی حاسبہ فعل کا، حاسبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا کس پر، حاسبہ نفسہ پر۔ فاذا ہوا 21,000 یوم، فا یہاں پر حرفیات اذا مفاجات کے لیے ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، 21 یہ ممیز ہو جائے گا، الفا یومن یہ اس کی تمیز ہو جائے گی، یہ ممیز تمیز سے مل کر معطوف علیہ، پھر 900 یومن یہ معطوف ہو جائے گا اسی 21,000 یومن پر، معطوف علیہ سے مل کر ہوا کی خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا فاذا ہوا 60 عامن جو ہم نے پہلے نکالا آگے اوپر بنایا تھا۔ فصاحہ، فا حرفیت صاحہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا یہ بھی حاسبہ نفسہ پر۔ یا ویلا، یا حرف ندا قائم مقام، یا حرف ندا یہاں جو ہے برائے ندبہ ہے، قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ویلا اس میں ویل جو ہے یہ منادہ مفعول بھی ہے، اور اس کے بعد جو الف اور ہا آ رہا ہے یہ زائدہ ہے، الف بھی زائد ہے اور ہا بھی زائد ہے، یہ منادہ مفعول بھی ہو جائے گا ویل، لہذا فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ تو یہ مکمل ملا کر معطوف علیہ سے مل کر یہ انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اور جو ہے مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ حکیہ کا نائب فاعل بن جائے گا، اور آگے مکمل یہ سب پورا نائب فاعل ہی ہے۔ اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم ہے۔ کانا لی کل یوم ذنب،
کانا فعل ناقص ہے اور لام حرف جار یا ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا کانا فعل کے. کل یومن، کلا مضاف یومن مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر کانا کی خبر، اور ضمن یہ کانا کا اسم. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط. فکیفا فا جزائیہ، کیفا یہاں پر بنے گا کیفا یہاں حال بنے گا، ذوالحال اس کا ہے، القا میں انا ضمیر القا، تو یہاں القا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا جو ہے فاعل پہلے ذوالحال، ذوالحال اپنے کیفا حال مقدم حال سے مل کر یہ القا کا فاعل، اللہ کلمہ جلالت مفعول بھی. با حرف جار ہادہ اس میں اشارہ یہ بنے گا موصوف جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، اور ذا اس میں اشارہ یہ موصوف. العدد بہذا العدد منہا، تو العدد یہ جو ہے پھر بنے گا یہاں پر یہ صفت اول ہے ہادہ کی، اور منہا یہ متعلق ہو کر صفت بن جائے گا ثانی. اب موصوف صفت سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا القا فعل کے. القا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ کیفا یہاں آ گیا ہے، یہ ہو جائے گی جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا. اور فخر مغشین علیہ کا عطف ہو جائے گا فکیفا القی اللہ پر. فا حرفیت خرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال. مغشین اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، اور علی حرف جار یہ ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا مغشین اس میں مفعول کا. مغشین اس مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جو ہے یہ حال ہو گیا، خرہ میں ہوگا ضمیر کا. ذوالحال حال سے مل کر یہ فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آگے ترکیب آسان ہے، کر لیں. فلما افاق اعاد علی نفسه ذلك. فلما فا حرفیت لما حرف شرط افاقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اعاد فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل علی حرف جار نفس مضاف یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اعاد فعل کے ذالک مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف افاقہ پر. معطوف علیہ اپنے معطوف یہ معطوف علیہ کہہ رہا ہوں، معطوف علیہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جزا ہو جائے گی. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. وقال کیفا بمن له فی کل یوم عشرۃ آلاف ذنب، یہ مکمل قال فعل ہوا ضمیر فاعل، اور فکیفا بمن له فی کل یوم عشرۃ آلاف ذنب مبتدا خبر ہو کر یہ قال کا مقولہ، قال فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فقر مغشین فا حرفیات خرہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل مغشین ہوا ضمیر جو ہے پہلے یہ بنے گا ذوالحال. مغشین اس مفعول اور علیہ اسی مغشین کے کا نائب فاعل، اور یہ حال بن جائے گا خرہ میں ہوا ضمیر سے. اب اس کے بعد یہ فاعل ہو گیا فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف علیہ. پھر ہے فحرکو فا حرفیت حرکو حرک یحرک تحریک باب تفعیل سے ہے صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں وا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف. اور فاذا ہوا قد ماتا فا حرفیت ہے اذا یہ پھر مفاجات کے لیے ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا قد ماتا قد برائے تحقیق بر ماضی اور برائے تقلیل بر مضارع. ماتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل لاجب وسوء ہوا ضمیر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ایک اور ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. سئل عمر بن عبد العزیز ما کان بدء توبتی کا فقال كنت یوما اضرب غلاما لی فقال اذکر تلک اللیلۃ التي تكون صبیحتها القیامہ قیامتا فعمل ذلك الکلام فی قلبی. سئلہ سأل یسأل سے ہے سئلہ پوچھا گیا، عمر بن عبد العزیز سے پوچھا گیا، ما کانا بدء توبتک آپ کے توبہ کی ابتدا کب ہوئی، آپ کے توبہ کی ابتدا کب ہوئی، یعنی آپ نے توبہ کب کی. فقال تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کنت یومن اضرب غلاما کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا. فقال تو اس نے کہا، اذکر تلک اللیلۃ التی کہا کہ اس رات کو یاد کیجئے، التی تکون صبیحتها القیامہ کہ جس کی صبح قیامت ہوگی.
اس رات کو یاد کیجئے جس کی صبح قیامت ہوگی، فعامل ذالک الکلام فی قلبی، تو وہ بات وہ کلام میرے دل میں اثر کر گیا، عمل کر گیا، تو یہی میری توبہ کا سبب بنا۔ ترکیب آسان ہے، سئلہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، عمر و موصوف، اور یہ بن یہ مضاف ہے، عبد العزیز مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، بن مضاف کا بن مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے، عمر موصوف کی عمر موصوف نے صفت سے مل کر جو ہے یہ سئلہ کا نائب فاعل۔ تو یہاں پر قاعدہ یہ سمجھیں کہ بن جب دو علموں کے درمیان واقع ہوتا ہے تو پہلے علم کی وہ صفت واقع ہوتا ہے اور دوسرے علم کا مضاف بنتا ہے، لہذا یہاں پر عمر یہ موصوف بنے گا اور بن یہ عمر کی صفت ہے اور عبد العزیز کا مضاف ہے، لہذا عمر و موصوف بن مضاف عبد العزیز مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ عمر موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر نائب فاعل سئلہ فعل مجہول کا۔ ما کانا بدء توبتک، آپ کے توبے کی شروعات کب ہوئی؟ ما اس میں استفہام یہ بن جائے گا مبتدا، کانا فعل ناقص، یہاں پر کانا فعل ناقص نہیں بلکہ یہاں پر کانا فعل تام ہوگا۔ بدء مضاف، توبت مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، بدء مضاف کا بدء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا کانا کا فاعل یعنی اسم، کانا جو ہے یہ اپنے فاعل سے مل کر یہ ما مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا سئلہ فعل مجہول کا۔ اور فقالا تو یہاں پر فا کا عطف کر دیتے ہیں ما کانا بدء توبتک پر۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل اور اس کا مقولہ پورا ہے، کنت یوما اضرب غلاما لی فقال اذکر تلک اللیلۃ التی تکون صبیحتها القیامہ، تو کنتو یہ فعل ناقص ہے، تو ضمیر اس کا اسم ہے، یومن یہ مفعول فیہ مقدم ہے اضربو فعل کا، اضربو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، غلامن موصوف کیونکہ غلام کی صفت ہے کہ وہ میرا تھا، غلامن موصوف لام حرف جار یا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس لیے نکالا کیونکہ غلامن یہ موصوف ہے اور یہ منصوب ہے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر غلامن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا اضربو فعل کا، اضربو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کنتو فعل ناقص کی خبر ہو جائے گی، کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ فقالا فا حرفیت، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اذکر یہ فعل امر ہے، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، تلکا مضاف، اللیلہ یہاں بنے گا پہلے موصوف کیونکہ اس کی صفت آگے آ رہی ہے، التی تکون صبیحتها القیامہ، التی اس میں موصول، تکون فعل ناقص، صبیحت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تکونو کا اسم، القیامہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر التی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہو گئی اللیلہ کی، اللیلہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف یہ صفت ہو گئی، پھر تلکا اس میں اشارہ موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر جو ہے یہ اذکر کا مفعول بھی، اذکر فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، فعمل ذلک الکلام فی قلبی، فا حرفیت، عمل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الکلام مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنی صفت سے مل کر عاملہ کا فاعل، فی حرف جار، قلب مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا عاملہ فعل کے، عاملہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پورا مکمل ملا کر سئلہ کا مفعول بھی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔
یہ للغزالی۔ اب اس کے بعد جو آگے کی عبارت ہے ذلت الدنیا، دنیا کی ذلت، انشاءاللہ اس کا ترجمہ ترکیب آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔